اس لیے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے بلکہ قومی یکجہتی کے عنوان سے اس مہینے میں برستی ہے۔ اگر اس رحمت کا ہمارا حصہ پانا ہے تو ہمارے دل کو پاک و صاف کرنا ہے۔ تو یہ بستر کا انتظام کیا، وہ اپنا کام کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہر کام میں وہ استغفر اللہ استغفار کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء نندیال کی طرف سے نیشنل انٹیگریٹی قومی یکجہتی کے عنوان سے یہ ایک عظیم الشان پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان کو یہ پیغام اور یہ میسج دینا ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ شریک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ شریک رہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم امت کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ یہی تھا کہ رائزنگ ابو ریلیجن، کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے تھے مذہب سے اوپر اٹھ کر۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت کی خدمت کرو مذہب اور دھرم سے اوپر اٹھ کر، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اسی کو آج اس پروگرام میں عام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان آنے والا تھا تو رمضان میں مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے اس میں ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء نندیال کی طرف سے حافظ امجد بادشاہ صاحب جو اس علاقے کے صدر محترم ہیں، ان کی سیادت و قیادت میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم آج جو پروگرام جو رکھا گیا ہے، پہلے تو ہم مجلس کی جانب سے بھی کرتے ہیں اور جمعیت العلماء کی جانب سے بھی کرتے ہیں۔ اس سے پروگرام کرنا ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر یکجہتی کا پروگرام، یکجہتی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے سے ملن کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر زندگی گزارنا، کیونکہ ہندوستان ڈیموکریسی ملک ہے۔ یہاں ہر ایک قوم والے رہتے ہیں، ہر ایک بھی اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کو یہ رائٹس ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی آج استقبال رمضان، جو رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر کس طریقے سے ہم کو عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، ہمارے روزے صحیح روزے کب ہوتے ہیں، ہماری عبادتیں سب کئی صحیح عبادتیں کب ہوتی ہیں، یہ تمام چیزوں کو عوام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ایک پیغام دینے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا مقصد قومی یکجہتی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جمعیت العلماء یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک ہندوستان کے اندر پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، ہر طبقے کے لوگ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارا یہی مقصد ہے، دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ کسی کے ہم نہ دشمن بنتے ہیں، نہ کسی کے ہم غدار بنتے ہیں، نہ کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارا پیغام بھی یہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے واسیوں، ہم ہندوستان کے اندر ہر ایک کو اپنے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک موقع، رائٹس ہمیں ملے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم زبردستی نہیں، کسی کے اوپر کسی قسم کی ہم نفرت نہیں، دشمنی نہیں، یہ تمام چیزوں کو ہٹا کر جمعیت العلماء ہند ہمارے بڑے اکابرین حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رحمانی و قاسمی دامت برکاتہم، صدر تلنگانہ و آندھرا، یہ دونوں صوبے کے آپ صدر ہیں، آپ کی ہدایت پر، اور حضرت مولانا محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم، یہ آندھرا اور تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی ہدایتوں کے ساتھ ہم پروگرام کو رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے اکابرین ہمیں ہدایتیں دیتے ہیں، انہیں ہدایتوں کو لے کر ہم عوام کی خدمت کے لیے پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جب سے پورے ہندوستان کے صدر ہیں، حضرت والا کی ایسی ہدایتیں دیتے ہیں،
تو انشاءاللہ सुम्मा इंशाअल्लाह उनकी तमाम हिदायतों को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम जो है जमीयत उलमा को जो है खिदमतों को जो है अवाम तक ले जाकर जो है ये तमाम खिदमतों को जो है उभारेंगे और सबको जो है इसके अंदर शामिल हाल फरमाएंगे। यही मकसद है हम सब का। तो लिहाजा मैं सबका, मीडिया का, जितने भी जो है अवाम आए थे उन सब का भी जो है तमाम का जो है दिल की अमीर गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसी तरीके से मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की, मिलजुल कर रहने की जो है ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। इसी तरीके से आज हमारे मरहूम जनाब रसूल खान साहब जो है उनको जो है उलमा से बहुत बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए कभी जो है जो भी काम करना है तो उलमा के दायरे के अंदर, हुफ़ाज़ के दायरे के अंदर जो है काम करते थे। तो लिहाजा वो आज हमारे दरमियान अगर होते तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को देखकर जो है खुश हो जाते, लेकिन वो जो है इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो है जा चुके हैं। लिहाजा मैं उनका जो है उनके हक़ में जो है दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस के बिस्तर नसीब फरमा दे। और इसी तरीके से उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन जो हमारे हिदायत साहब हैं वो भी जो है हर एक की जो है खिदमत करते हैं, ख़ासकर जो है उलमा से मोहब्बत रखते हैं। तो लिहाजा हम भी जो है उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो हमारे हर दिल अजीज़ हैं, इसलिए हमको जो है ये प्रोग्राम करने का मौका दिए हैं। ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमतों को, उनके कारोबार को, उनके हुस्न सलूक को जो है मोहब्बत के साथ कायम व दायम फरमा दे। हम सबको जो है एक जहती के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे।